بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. صدق الله العظيم. جلاتے رہیں گے دین اسلام کا دیپ جگ میں موت تک ہم جلاتے رہیں گے. دین اسلام کا دیپ جگ میں موت تک ہم جلاتے رہیں گے. موت تک ہم جلاتے رہیں گے. رب کے قرآن کو سینے سے اپنے رب کے قرآن کو سینے سے اپنے شوق سے ہم لگاتے رہیں گے. رب کے قرآن کو سینے سے اپنے شوق سے ہم لگاتے رہیں گے. سلسلہ حفظ قرآن کا یہ جب تلک یوں ہی جاری رہے گا. سلسلہ حفظ قرآن کا یہ جب تلک یوں ہی جاری رہے گا. سلسلہ حفظ قرآن کا یہ جب تلک یوں ہی جاری رہے گا. جب تلک یوں ہی جاری رہے گا. رب کے قرآن کو سینے سے اپنے جشن دستار بندی یقیناً ہم جہاں میں مناتے رہیں گے. سلسلہ حفظ قرآن کا یہ جب تلک یوں ہی جاری رہے گا. جشن دستار بندی یقیناً ہم جہاں میں مناتے رہیں گے. جشن دستار بندی یقیناً
ہم جہاں میں مناتے رہیں گے دین اسلام کا دیپ جگ میں موت تک ہم جلاتے رہیں گے جس نبی پر یہ قرآن اترا ان کا احسان ہم پر بہت ہے جس نبی پر یہ قرآن اترا ان کا احسان ہم پر بہت ہے جس نبی پر یہ قرآن اترا ان کا احسان ہم پر بہت ہے ان کا احسان ہم پر بہت ہے ایسے پیارے نبی پر ہمیشہ ایسے پیارے نبی پر ہمیشہ جان و دل ہم لٹاتے رہیں گے ایسے پیارے نبی پر ہمیشہ جان و دل ہم لٹاتے رہیں گے سارے حفاظ کے آج سر پر ایک دستار عظمت سجی ہے سارے حفاظ کے آج سر پر ایک دستار عظمت سجی ہے سارے حفاظ کے آج سر پر ایک دستار عظمت سجی ہے ایک دستار عظمت سجی ہے ہم بری نسبتوں کے حامل ہم بری نسبتوں کے حامل اس کی حرمت بچاتے رہیں گے ہم بری حرمت نسبتوں کے حامل اس کی حرمت بچاتے رہیں گے دین اسلام کا دیپ جگ میں موت تک ہم جلاتے رہیں گے رب کے قرآن کو سینے سے اپنے شوق سے ہم لگاتے رہیں گے اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبہ ہے موتیوں کی چمک وہ کاوشات قلم نکھار دیتا ہے وہی تو دیتا ہے لہجوں کو رنگ پیرہن وہی تو دیتا ہے لہجوں کو رنگ پیرہن وہ حرف حرف کو جلوے ہزار دیتا ہے مختلف علاقوں اور دور دراز سے تشریف لائے ہوئے ہمارے بہت ہی خاص اور قابل قدر مہمانان کرام جامعہ کے دارالقرآن کے بہت ہی موقر اور معزز حضرات اساتذہ کرام اور طلبہ دارالقرآن آج ہمارے لیے نہایت ہی مسرت و سعادت مندی اور خوشی کا موقع ہے کہ ہم جامعہ کلکوا کے عظیم شعبہ تحفیظ القرآن کی مسجد میں تقریباً 419 حافظ بننے والے طلباء کی تکمیل حفظ قرآن کریم کی مناسبت سے جمع ہوئے ہیں محترم سامعین کرام اللہ رب العزت قرآن کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے یہ پہلی وہ آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب کائنات نے لیا گویا اس کی حفاظت کے لیے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالی اپنے وعدے کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد کہ اللہ کبھی بھی وعدہ خلاف ورزی نہیں کرتے بس اللہ رب العزت نے اپنا یہ وعدہ سچ کر دکھایا اور کتاب اللہ کی حفاظت کے لیے
ایسے ایسے حیرت انگیز انتظام اللہ رب العزت نے فرمائے کہ جب آدمی سوچتا ہے تو اس کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس طور پر کہ اللہ نے قرآن کریم کے الفاظ بھی محفوظ کیے، اس کے معنی بھی محفوظ، اس کا رسم الخط بھی محفوظ، اس کی عملی صورت بھی محفوظ، اس کی زبان، اس کا ماحول، جس عظیم ہستی پر اس کلام ربانی کا نزول ہوا، اس عظیم ہستی یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کو اللہ رب العزت نے تحفظ بخشا، اور اس کے اولین مخاطبین یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیاں، آپ کے حالات، آپ کے سیر کو بھی اللہ رب العزت نے تحفظ بخشا۔ غرض یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے جتنے اسباب و وسائل اور طریقے ہو سکتے تھے سب اختیار کیے، اور یوں یہ مقدس اور پاکیزہ کتاب ہر لحاظ سے مکمل ہو گئی۔ الحمدللہ آج تقریباً 1445 سال مکمل ہونے کے باوجود بھی اس کتاب میں رتی برابر بھی تغیر و تبدل نہ ہو سکا، اور انشاءاللہ تا قیامت بھی نہیں ہو سکتا۔ کتاب اللہ کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے کس کس چیز کو تحفظ بخشا، ان میں سر فہرست ہے کہ قرآن کریم کا متن، یعنی قرآن کے بعینہ وہ الفاظ جو اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے یا وحی یا کسی اور طریقے سے نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً کاتبین وحی سے اس کو لکھوا لیتے۔ اسی طرح 23 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ قرآن نزول کے وقت ہی لکھا جاتا رہا۔ نمبر 2، جہاں اللہ رب العزت نے اس کے متن کی حفاظت کی، اس کے الفاظ کی حفاظت کی، وہیں اس کے معنی و مفہوم اور مراد کی بھی حفاظت کا اللہ نے اس طریقے سے انتظام کیا، کیونکہ مراد معنی اگر محفوظ نہ ہو تو اس کی تحریف یقینی ہو جایا کرتی ہے۔ جہاں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے الفاظ و معانی کو تحفظ بخشا، وہیں قرآن کریم جس زبان میں یعنی عربی میں نازل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس زبان کو تحفظ بخشا۔ نمبر 4 پر صرف الفاظ و معانی اور قرآنی زبان ہی کی حفاظت پر اکتفا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے الفاظ و معانی کی عملی صورت کا بھی اللہ رب العزت نے پورا انتظام فرمایا، اس طور پر کہ قرآن جس لفظ میں نازل ہوتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مراد وحی کی روشنی میں صحابہ کو سمجھاتے، اور سمجھانے کے بعد اس کو عملاً بطور نمونہ کر کے بھی بتلایا کرتے تھے، جس کو آج کی زبان میں ہم سمجھنے کے لیے یوں کہہ سکتے ہیں کہ تھیوری کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کا بھی پورا اہتمام کیا جاتا۔ میرے عزیزو، قربان جائیے اس رب کائنات پر جس نے اپنی کتاب کی حفاظت کے لیے ایسے ایسے انتظام کیے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور انسان اس کی کرشمہ سازیوں پر سر دھنتا رہ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایک یوں ہے کہ جس ماحول میں قرآن کریم کا نزول ہوا، جس سیاق و سباق میں آیتیں نازل ہوئیں، اس ماحول کو بھی اللہ نے تحفظ اور دوام بخش دیا۔ حدیث کے ذخیرے نے وہ پورا ماحول، اس کی منظر کشی اور نقشہ کشی ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ نمبر 6، قرآن کریم کی حفاظت کی غرض سے جہاں بہت ساری چیزوں کو اللہ نے تحفظ بخشا، وہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے حالات کو بھی اللہ نے تحفظ بخشا۔ اور نمبر 7 پہ قرآن کریم کے نزول کے وقت اس کے اولین مخاطبین حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جو کہ براہ راست مخاطب تھے، قرآن کی حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے ایک انتظام اور بندوبست یہ بھی کیا
کہ حضرات صحابہ اکرام رضواناللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات کو محفوظ کروا لیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کے حالات کا بھی علم ہو جائے، اور انہوں نے ایمانی تقاضوں اور اسلامی مطالبات کو جس حسن و خوبی کے ساتھ عملی جامہ پہنایا اس کی معرفت بھی حاصل ہو جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے تحفظ کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے اور اپنے اس وعدے کو سچ کر دکھانے کے لیے جو اللہ نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں لیا تھا، اور جس کے تعلق سے اللہ نے یوں فرمایا اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِعَادِ کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کیا کرتے۔ اللہ نے قرآن کی حفاظت کے لیے ایسے تمام تر چیزوں کی حفاظت کی، ایسے تمام تر چیزوں کو تحفظ بخشا جو قرآن کریم سے کسی بھی معنی میں تعلق رکھتے ہوں۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا انتظام کیا، دور نبوی ہی سے قرآن کریم کو لفظ بلفظ یاد کرنے کا بھی التزام کیا گیا۔ اس طرح قرآن کریم جس طریقے سے سفینوں میں، تحریروں میں، کتابوں میں محفوظ ہوا، سینے کے اندر بھی محفوظ ہو گیا، اور یہ سلسلہ نسلاً بعد نسل آج تک جاری ہے اور تا قیامت انشاءاللہ جاری رہے گا۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا، اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء اعیننا۔ الحمدللہ جامعہ اور فروعات جامعہ حفظ قرآن کریم کے باب میں گراں قدر خدمات انجام دے رہی ہیں۔ جامعہ حاضہ کا شعبہ تحفیظ القرآن حفظ قرآن کریم کے باب میں ایک بڑی خدمات انجام دے رہا ہے۔ جامعہ کے شعبہ حفظ سے آج پہلی مجلس میں تقریباً 419 طلبہ تکمیل حفظ قرآن کریم کر رہے ہیں۔ جامعہ سے اب تک 11,537 طلبہ اور فروعات جامعہ سے اب تک 15,828 طلبہ تکمیل حفظ قرآن کریم کر چکے ہیں، یعنی جامعہ اور فروعات جامعہ سے کل تعداد تقریباً 27,365 طلبہ اللہ رب العزت کی اس کلام کو، اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر چکے ہیں۔ فللہ الحمد علی ذالک۔ قبل اس کے کہ مجلس کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، ہم آج کی اس خوبصورت مجلس اور نشست میں دور دراز اور مختلف علاقوں سے تشریف لائے ہوئے ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے مہمانان کرام جو سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے صرف آج کی اس خوشی میں شریک ہونے کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، اللہ رب العزت ان کے آنے کو بے انتہا مقبول فرمائے۔ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تمام ہی مہمانوں کی خدمت میں خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا بکم ہم آپ سے کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے آنے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمارے جامعہ کے اساتذہ اور طلباء کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ پوری یکجہتی اور پورے اہتمام کے ساتھ آج کی اس خوشی میں شریک ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں بیٹھنے کو، سننے کو اور ہمارے آج کے یہ حافظ بننے والے طلباء کو اللہ قبول فرمائے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر جانشین وستانوی، ناظم جامعہ، صاحب الخیر والامہ حضرت مولانا محمد حذیفہ صاحب وستانوی حفظہ اللہ ورعاہ فرمائیں گے۔ لہٰذا اب ہم آئیے بلا کسی تاخیر کے مجلس کا آغاز اس مقدس قرآن کریم کی تلاوت سے کرنے جا رہے ہیں جس نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصحاء و بلغاء، ادباء و شعراء حیران و ششدر رہ گئے۔ وہ قرآن کی جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں بے اختیار اشک باری کرنے پر مجبور ہو گئی، کیونکہ قرآن کریم سب سے بہتر ہے،
मुक़द्दस भी है और बाबरकत भी है। ये माहौल को ही नहीं बल्कि दिलों को भी नूरानी बना दिया करता है, तबीयतों का खोट दूर करता है, सालिह इनकलाब का नकीब है, इंसानी तहजीब व सकाफत की अलामत है। लिहाजा आइए उसी मुक़द्दस कलाम कुरान अज़ीम की तिलावत बासआदत के लिए मेरी नज़र इंतखाब एक ऐसे कारी पर जाकर रुक जाती है जो अपनी ज़ुबान की लताफ़त व पाकीज़गी लहजे के सोज़ो गुदास से कानों में रस घोल देते हैं। मेरा इशारा कलाम अजीज़म मोहम्मद हसन मुंबई की तरफ है, वो आए और तिलावत कलामुल्लाह से मजलिस का आगाज़ फरमाएँ। ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا كبيرا ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا صدق الله العظيم। तिलावत कुरान के बाद हम्दिया कलाम पेश करने के लिए हम मदऊ कर रहे हैं मोहम्मद रेहान और उनके रफ़क़ा को, वो आएँ और हम्दिया कलाम पेश फरमाएँ। तेरी हम्द मुझसे वो क्या बयां, तेरी शान जल्ल जलालू। तेरी हम्द मुझसे वो क्या बयां, तेरी शान जल्ल जलालू। तेरा जिक्र राहत क़ल्ब जा, तेरी शान जल्ल जलालू। तेरी हम्द पूरी महाल है, जो कहूँ तो खाम ख़याल है। तेरी हम्द पूरी महाल है, जो कहूँ
خیال ہے، تو خدا اپنی مثال ہے، تیری شان جل جلالہ، تیری حمد مجھ سے ہو کیا بیان، تیری شان جل جلالہ، تیرا ذکر راحت قلب جان، تیری شان جل جلالہ، تیری ذات اعلی صفات ہے، تیرا نام آب حیات ہے، تیری ذات اعلی صفات ہے، تیرا نام آب حیات ہے، یاد وجہ نجات ہے، تیری شان جل جلالہ، تیری حمد مجھ سے ہو کیا بیان، تیری شان جل جلالہ، تیرا ذکر راحت قلب جا، تیری شان جل جلالہ، تیرا عرش اعلی مقام ہے، یہ دلوں میں تیرا مقام ہے، تیرا عرش اعلی مقام ہے، یہ دلوں میں تیرا مقام ہے، یہ تیرا ہی نام ہے، تیری شان جل جلالہ، تیری حمد مجھ سے ہو کیا بیان، تیری شان جل جلالہ، تیرا ذکر راحت قلب جا، تیری شان جل جلالہ، تیرا جلوہ شمس و قمر میں ہے، تیرا جلوہ لعل گوہر میں ہے، تیرا جلوہ شمس و قمر میں ہے، تیرا جلوہ لعل گوہر میں ہے، تیرا جلوہ قلب و نظر میں ہے، تیری شان جل جلالہ، تیری حمد مجھ سے ہو کیا بیان، تیری شان جل جلالہ، تیرا ذکر راحت قلب جا، تیری شان جل جلالہ، تو یہاں وہاں تو کہاں نہیں، کوئی ہے مقام تو جہاں نہیں، تو یہاں وہاں تو کہاں نہیں، کوئی ہے مقام تو جہاں نہیں، کوئی راز تجھ سے نہاں نہیں، تیری شان جل جلالہ، تیری حمد مجھ سے ہو کیا بیان، تیری شان جل جلالہ، تیرا ذکر راحت قلب جا، تیری شان جل جلالہ، جن میں خصوصی طور پر ہمارے درمیان تشریف فرما ہمارے آج کے خصوصی مہمان جو کہ خاندان وستانوی کے داماد ہیں، مہمان مکرم حضرت مولانا خالد دیسائی صاحب حفظہ اللہ ورعاہ، جو انگلینڈ میں ایک جامعہ مفتاح العلوم ہے، وہاں پر استاذ حدیث و تفسیر ہیں۔ ہم
آپ کا بھی اور تمام ہی مہمانان کرام کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، خیر مقدم کہتے ہیں، اہلا و سہلا و مرحبا بکم کے کلمات آپ کی خدمت میں پیش فرماتے ہیں۔ خصوصاً ہمارے صدر محترم اور سرپرست محترم بے پناہ مشغولیتوں کے باوجود آج اس محفل میں اور اس مجلس میں ہم سب کی خوشیوں کو دوبالا کرنے کے لیے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں۔ یقیناً یہ ہم سب کے لیے ذرہ نوازی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ تمام ہی احباب کے یہاں آنے کو بے انتہا قبول فرمائے، اور ہمارے بڑے حضرت جو بیماریوں سے گزر رہے ہیں، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم حضرت کے لیے بھی خصوصی دعا کریں کہ اللہ رب العزت حضرت کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر عافیت کے ساتھ قائم و دائم رکھے۔ حضرت کو اللہ تعالی ہر قسم کی بیماریوں سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے اللہ محفوظ فرمائے، آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ آئیے حمدیہ کلام کے بعد نعتیہ کلام پیش کرنے کے لیے ہم دعوت دے رہے ہیں عزیزم محمد شاہد پربھنی کو، وہ آئیں اور دربار رسالت میں خراج و عقیدت محبت پیش کریں۔ نبی کا نام لب پر ہو تو لب مہکیں، زباں مہکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کا نام لب پر ہو تو لب مہکیں، زباں مہکیں، عرب مہکے، عجم مہکے، یعنی گویا سارا جہاں مہکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے نبی تجھ پہ قربان، میرے پیارے نبی تجھ پہ قربان، میرے پیارے نبی تجھ پہ قربان، میرے پیارے نبی تجھ پہ قربان۔ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا، میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا۔ اپنے غم کی دوا تیری ہر ادا، راحت قلب و جاں ہادیوں مقتدا۔ اپنے غم کی دوا تیری ہر ادا، راحت قلب و جاں ہادیوں مقتدا۔ تیری حرمت پہ ہو میری جاں گر فدا، تیری حرمت پہ ہو میری جاں گر فدا۔ تیری الفت کا حق پھر بھی نہ ہو ادا، میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا، میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا۔ پیار تیرا نہ ہو جس کا قبلہ نما، اس پہ کیسے کھلے پھر سبیل ہدا۔ پیار تیرا نہ ہو جس کا قبلہ نما، اس پہ کیسے کھلے پھر سبیل ہدا۔ تیرے نقش قدم پر چلے تو ملے، تیرے نقش قدم پر چلے تو ملے، اطمینان و سکینت کی نوری ردا۔ میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا، میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا۔ ہے دعائیں تو سب کی درود نبی، جن کی برکت سمیٹے عالم صدا۔ ہے دعائیں تو سب کی درود نبی، جن کی برکت سمیٹے عالم صدا۔ پر کہا یہ صلاۃ اور سلام اور کہا امتی امتی کی تیری ایک ندا۔ میرے پیارے نبی
تجھ پہ سب کچھ فدا میرے پیارے نبی، تجھ پہ سب کچھ فدا، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے۔ وہ میناروں سے اٹھتی اذان کی صدا، سامنے دل کے ہے رحمتوں کی گھٹا، وہ میناروں سے اٹھتی اذان کی صدا، سامنے دل کے ہے رحمتوں کی گھٹا، دل کی بنجر زمین کی ہے بس یہ ندا، دل کی بنجر زمین کی ہے بس یہ ندا، تیرے اس شہر پر میرا سب کچھ فدا، میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا، میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا۔ میں مدینے کی گلیوں میں چلتا رہا، پرمعطر ہر ایک میرا رستا رہا، میں مدینے کی گلیوں میں چلتا رہا، پرمعطر ہر ایک میرا رستا رہا، اس سے آگے کہاں جاؤں اب میں بھلا، اس سے آگے کہاں جاؤں اب میں بھلا، میری منزل ہے شہر حبیب خدا، میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا، میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا، حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، 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 میرے پیارے نبی میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا، میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا، میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا، میرے پیارے نبی تجھ پہ سب کچھ فدا۔ پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، وقت کی قلت اور بے پناہ مصروفیات کے باعث بلا کسی تاخیر کے ہم صدر محترم کے نصائح سے مستفیض ہوں گے، لہٰذا میں بلا کسی تاخیر کے صاحب الخیر والامہ، ناظم جامعہ، استاذ الاساتذہ، استاذ محترم حضرت مولانا محمد حذیفہ صاحب وستانوی حفظہ اللہ ورعاہ کو نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ خدمت عالیہ میں دست بستہ عرض گزار ہوں کہ آپ ہمیں اپنے زرین نصائح اور قیمتی باتوں سے مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن هدى بهدیہ الى یوم الدین۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا تَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن أهل الله وخاصته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔
برادران اسلام، جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم مکہ القویٰ کے شعبہ تحفیظ القرآن الکریم کے اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، ویسے تو دنیا میں ہر دن اور ہر خطے میں مختلف مناسبتوں سے مختلف قسم کی محفلیں سجائی جاتی ہے، مگر ہماری یہ محفل ان تمام محفلوں میں سب سے نرالی محفل ہے، اس لیے کہ اس محفل کا تعلق کسی دنیاوی غرض سے نہیں، بلکہ اس محفل کا تعلق خالق اور مالک سے ہے، رب ذوالجلال سے ہے، کہ الحمدللہ ہماری اس محفل میں اس وقت تقریباً 419 طلبہ قرآن کریم کے حفظ کی تکمیل کی فضیلت اور اس کی برکت سے مالا مال ہونے جا رہے ہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ اپنا فضل اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت کا اس نعمت عظمیٰ پر جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے، اس لیے کہ میرا اور آپ کا تعلق خاتم الانبیاء والمرسلین احمد مصطفیٰ حبیب مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کتاب کا نزول ہوا اس کے سلسلے میں سورہ شورى کی یہ آیت بڑی حیرت انگیز ہے، جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر اپنی جانب سے روح کو نازل کیا۔ ہمارے مفسرین اور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ روحن کا مطلب یہاں پر قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں روح سے تعبیر کیا۔ اللہ رب العزت اس کے ذریعے سے امت محمدیہ علی صاحبہا الف الف تحیۃ و سلام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اللہ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جیسے انسان کا مٹی سے بنا ہوا جسم بیکار ہے اگر اس میں روح نہ ہو، اگر اس میں جان نہ ہو تو یہ جسم اسے لاش کہا جاتا ہے، اسے مردہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ ساری چیزیں زندگی میں جو ہے وہ ساری موجود ہے، مگر اس میں نقل و حرکت نہیں، وہ دیکھ نہیں سکتا، وہ سن نہیں سکتا، وہ بول نہیں سکتا، تو اسے لاش کہتے ہیں۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے لا شیء، یعنی کچھ نہیں۔ تو ویسے دیکھا جائے تو غلط معلوم ہوتا ہے کہ ساری اس کی پورا وجود موجود ہے اور اسے لاش کہا جا رہا ہے۔ کیوں اسے لاش کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ روح سے محروم ہے، وہ جان سے محروم ہے۔ فرماتے ہیں جیسے ایک انسان کے جسم کے زندہ رہنے کے لیے روح کی ضرورت ہے، ایسے ہی ایک معاشرے کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندہ رہنے کے لیے بھی روح کی ضرورت ہے، اور وہ روح اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ تو اس کو قرآن بیان کرتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور قرآن کریم اللہ کی مقدس کتاب ہے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کتاب کے نزول سے پہلے آپ کو نہیں معلوم تھا کہ کتاب کیا ہے، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے۔ قربان جائیے قرآن کریم کے اس اسلوب بیان پر کہ قرآن کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو فضیلتیں مل رہی ہے، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو مقام اور مرتبہ مل رہا ہے، اس مقام اور مرتبے میں اگر سب سے زیادہ اہمیت کی کوئی چیز ہے تو وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اگر اس کتاب کا نزول آپ پر نہ ہوتا تو اللہ خود فرماتے ہیں آپ کو پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ایمان کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو حصے ہیں، ایک وحی کے نزول سے پہلے اور دوسرا وحی کے نزول کے بعد۔ آپ کے وحی کے نزول سے پہلے 40 سال مکہ مکرمہ میں آپ نے گزارے۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کی صداقت اور امانت داری اور آپ کے حسن اخلاق کی وجہ سے اہل مکہ آپ سے واقف تھے، مگر جب قرآن کریم کا نزول ہوا تو قرآن کے نزول کے بعد صرف اہل مکہ ہی آپ سے واقف نہیں ہوئے بلکہ پوری دنیا کے انسان واقف ہوئے۔ صرف اس زمانے کے انسان واقف نہیں ہوئے بلکہ 1440 سال کے بعد بھی روئے زمین میں بسنے والے اکثر انسان آپ کی ذات سے واقف ہے، اور قیامت تک ہر انسان آپ کی ذات سے واقف ہوتا رہے گا۔ وہ برکت ہے اللہ کی کتاب۔ تو اس لیے قرآن کریم یہ انسان کی روح کے لیے بھی روح ہے، انسان کی روح کے لیے بھی روح ہے۔ آپ کہیں روح کے لیے، روح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ روح کے لیے روح کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو روح اللہ نے عطا فرمائی ہے، یہ روح اسی وقت زندہ رہتی ہے جب اس روح کا تعلق وحی اور اللہ کی کتاب سے ہو۔ اگر اس کا تعلق اللہ کی کتاب سے نہ ہو تو یہ روح رہ کر بھی انسان بن کر زندگی نہیں گزار سکتا ہے۔ اس لیے عربی زبان میں جب کسی سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کرتا ہے آدمی تو کیا کہتا ہے؟ روح الروح وبلسم الجروح، کہ آپ تو میری جان کی بھی جان ہے اور آپ تو میرے زخموں کے لیے مرہم ہے۔ تو قرآن کریم یہ ہر مسلمان کے لیے روح الروح کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے میں اور آپ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اللہ نے فتنوں کے اس دور میں ہمیں اپنی کتاب سے اللہ رب العزت نے جوڑ دیا۔ اللہ کی کتاب کو پڑھنے، اللہ کی کتاب کو پڑھانے اور اللہ کی کتاب کو سننے اور سنانے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں منتخب کیا۔ ہم کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے ہمیں اس کام کے لیے منتخب کیا۔ اگر اللہ منتخب نہ کرتا تو کبھی بھی ہم اس راستے پر نہیں آ سکتے تھے۔ یہ قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ ہے جس میں قرآن یہ بتاتا ہے کہ جب انسان قیامت کے بعد ساری منزلوں سے طے قبر کی زندگی اور اس کے بعد حساب اور کتاب اور میزان، ان تمام چیزوں سے گزر کر جیسے ہی جنت میں پہلا قدم رکھے گا تو وہ کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ وہ ٹھنڈا سانس لے گا، اس لیے کہ بڑی کٹھن منزلیں ہوگی اور وہ ایسی سب تمام منزلوں سے پار ہو کر جب جنت میں داخل ہوگا تو ایک ٹھنڈا سانس بھرے گا اور کہے گا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا۔ بھائی بچا کر پہنچ گئے یہاں پر، ورنہ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ تو کہے گا اے اللہ تیرا ہی شکر ہے، اور اسے اللہ رب العزت کی ذات کے احسانات کا استحضار ہوگا اور کہے گا یہ تو تیرا فضل تھا اللہ، تو میں یہاں تک پہنچا، ورنہ اتنی کٹھن منزلوں کو طے کر یہاں تک پہنچنا یہ میرے بس میں تو نہیں تھا۔ اس لیے میرے عزیز طلبہ، ہم اللہ رب العزت کی اس نعمت کا شکر ادا کریں اور ہم ہمیشہ چلتے پھرتے اپنی زبان سے بولتے رہے الحمدللہ۔ جب بھی یاد آئے کہ اللہ نے کتاب اللہ میرے سینے میں محفوظ کر دیا، اللہ نے قرآن کو پڑھنے کی توفیق مجھے مرحمت فرمائی، تو ہم اپنی زبان سے کہے الحمدللہ۔ پڑھنے والا بھی کہے، پڑھانے والا بھی کہے، انتظام کرنے والا بھی کہے، اور اس در و دیوار سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بہرحال تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کو کما حقہ پڑھنے کی اور قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پیش کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، کہ اہل قرآن یہ اہل اللہ ہے اور اللہ کے خاص بندے ہیں۔ ہمارے علماء نے اس کو جاننے کی کوشش کی کہ آخر قرآن کریم کا حافظ، قرآن سے محبت کرنے والا، قرآن کے ساتھ تعلق رکھنے والا، اسے اللہ نے اپنے خاص بندوں میں شامل کیا۔ جیسے جلسہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ فلاں 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 مہمان خصوصی ہے، ایسے ہی اللہ کے خصوصی بندوں میں اسے شامل کیا۔ تو اللہ نے ان خصوصی بندوں میں شامل کیا اہل قرآن کو۔ اس کی ایک سیدھی سی وجہ تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ چونکہ قرآن سے تعلق رکھنے والا
گویا کہ اللہ کے کلام سے تعلق رکھتا ہے، اور اللہ کی ذات اپنے کلام سے تعلق رکھنے والے سے نہیں محبت کرے گی تو اور کس سے محبت کرے گی؟ لیکن اس کے باوجود ہمارے علماء نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو اہل اللہ و خاصتہ میں شامل ہو سکتے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جس کے اندر 5 صفتیں پائی جائے وہ اہل اللہ و خاصتہ ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ ہم اہل اللہ و خاصتہ میں سے ہے یا نہیں. تو فرماتے ہیں سب سے پہلی صفت کیا ہے اس کی؟ یتلونہ حق تلاوتی، کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کا عادی ہو. ایسا نہیں کہ قرآن کریم کو زندگی بھر ہاتھ ہی نہیں لگایا. آج روئے زمین پر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں مسلمان ایسے پائے جاتے ہیں جو زندگی پر قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، جنہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا اور اس کی انہیں فکر بھی نہیں ہے، اس کا انہیں کوئی کسی قسم کا کوئی ملال بھی نہیں، کوئی غم بھی نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی زمانے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، لم یبق من الاسلام الا اسمہ ولم یبق من القرآن الا رسمہ، کہ صرف نام کے مسلمان ہوں گے اور قرآن پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. تو اللہ کا فضل ہے کہ ہم اس زمانے سے تو پہلے آ گئے کہ جب قرآن کے پڑھنے والے، مگر آج بھی دنیا کے خطوں میں بہت سارے ایسے خطے پائے جاتے ہیں جہاں پر مسلمان ہو کر بھی ان کا قرآن سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہا. لہذا اللہ کا ہم شکر ادا کرے کہ ہمارے اکابرین نے ان مدارس کو قائم کیا، اور ان مدارس کی برکت سے ہم نے قرآن کریم کو پہچانا، قرآن کی اہمیت کو جانا، اور الحمدللہ آج بڑی تعداد میں ہمارے اس ملک میں قرآن کریم کے حفظ کے چرچے ہیں، اور جگہ جگہ پر مدرسوں کے اندر میں ہزاروں نہیں 10,000 کی تعداد میں ہر سال ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے قرآن کریم کی حفظ کی برکت سے مالا مال ہو رہے ہیں. ابھی 15 دن پہلے میں ازبکستان گیا تھا. امام بخاری، امام ترمذی اور امام دارمی، امام صاحب ہدایہ علامہ مرغینانی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے کبار محدثین کہ ہمارے درس نظامی میں پڑھائی جانے والی تقریباً کتابیں اسی علاقے سے تعلق رکھنے والے محدثین اور علماء کی ہے. ہم ایک قبرستان میں گئے تھے جہاں پر 300 محدثین ایسے مدفون تھے جن کا نام محمد تھا. ایک ہی قبرستان میں کتنے لوگ؟ 300. بہت دنوں سے سنا تھا لیکن ہم خود وہاں پر گئے. 300 محدثین ایسے تھے ایک ہی جگہ پر جن کا نام اس زمین کا وقف کرنے والے واقف نے کہا کہ میرے اس قبرستان میں وہی آدمی دفن ہوگا جس میں 2 شرطیں پائی جائے. ایک تو اس کا نام محمد ہو، اور دوسرا اس کا تعلق علم حدیث سے ہو. تو ایک ہی شہر کے اندر میں کتنے لوگ ایسے 300 لوگ اس زمانے کے اندر میں پائے گئے جن کا نام محمد تھا اور جن کا تعلق علم حدیث سے تھا. ایسا علاقہ جو آج سے 150 سال پہلے علوم اسلامیہ کا مرکز تھا. آپ مانیں گے نہیں، آج کسی باشرہ انسان کی نظر، اب ہماری نظریں وہاں پر کسی باشرہ انسان کو تلاش کرتی ہے. کوئی انسان ہمیں ایسا نہیں نظر آئے گا جو مکمل طور پر اسلامی تشخص کے ساتھ آپ اس کو دیکھ سکے. قرآن کریم یعنی وہاں پر اگر احسن القواعد بھی پڑھانا ہے تو حکومت سے پرمیشن لینا پڑتا ہے، ورنہ آپ پڑھتے نہیں سکتے، پڑھا نہیں سکتے. بڑی عجیب صورتحال، جبکہ 92% مسلمان ہیں وہاں پر. تو یہ اللہ کا احسان ہے، ہمارے بزرگوں کی قربانیاں. ہمارے بزرگوں نے اس طریقے سے اس ملک کی آزادی سے پہلے اور اس کے بعد بھی اس کے قانون بنانے میں اس طریقے کی لچک رکھی کہ الحمدللہ آج ہم 70 سال کے بعد بھی پوری آزادی کے ساتھ اس ملک کے اندر میں اپنے تشخص کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اب اگرچہ کوشش کی جا رہی ہے لیکن انشاءاللہ ہم بھی پوری کوشش کریں گے اپنے تشخص کو اس ملک میں ہر اعتبار سے برقرار رکھنے کی، بہرحال انشاءاللہ. تو اس لیے سب سے پہلی بات کہا کہ اس کے اندر میں قرآن کریم کی تلاوت کا شوق ہو، قرآن کی تلاوت کا عادی ہو. اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے کم از کم 40 دن میں ایک قرآن کا ختم کرنا ضروری ہے. اگر وہ 40 دن میں بھی قرآن ختم نہیں کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان کس معنی میں کہتا ہے؟ حضرات صحابہ کا معمول یہ تھا کہ ہر ہفتے میں ہر صحابی کم از کم ایک قرآن ختم کرتا تھا. یہ منزل کا جو نظام ہے وہ اسی اعتبار سے ہے کہ وہ ایک منزل روزانہ پڑھتے تھے. آج ہمارے لیے
ہر چیز کے لیے وقت ہے، مگر اللہ کی کتاب کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. تو اس لیے امت کو اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. دوسرا فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے حفظ کا جذبہ اس کے اندر ہو اور وہ جتنا ہو سکے قرآن کریم کو حفظ کرے تو پھر وہ اہل اللہ و خاصتہ میں شامل ہوتا ہے. الحمدللہ جامعہ اس سال جامعہ کی نگرانی میں تقریباً 530 طلبہ حفظ مکمل کر رہے ہیں اور جامعہ کی فروعات میں 615 طلبہ حفظ مکمل کر رہے ہیں اور اس طرح سے 1100 سے زیادہ طلبہ جامعہ اور جامعہ کی برانچوں کے اندر میں قرآن کریم کا حفظ اس سال مکمل کرنے جا رہے ہیں. بہت سارے طلبہ نے حفظ مکمل کیا. ابھی 2 دن پہلے میں سفر میں تھا، کہیں 30 بچے کہیں 32 بچوں نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا اور اب تک کے جامعہ کی زیر نگرانی پچھلے 35 سے 40 سالوں میں تقریباً 27,000 سے زیادہ طلباء نے قرآن کریم کا حفظ مکمل کیا. الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے. اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہے. تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ہمیں نہ اس پر فخر کرنا چاہیے نہ ہمیں اس پر کسی قسم کا کبر آنا چاہیے کہ اللہ کی توفیق، اس کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہو تو انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے. جب ایک نبی یہ کہہ سکتے ہیں وما توفیقی الا باللہ، تو میں اور آپ کون ہیں جو یہ کہے؟ آدمی کسی بھی چھوٹے یا بڑے دنیاوی یا اخروی کام کو کرے اور کرنے کے بعد یہ کہے میں نے کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے کیے پہ پانی پھیر دیا. اللہ رب العزت انانیت سے، اللہ رب العزت کبر اور فخر سے ہماری حفاظت فرمائے. بہرحال تو ایک تو قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ہو، دوسری قرآن کریم کا حفظ ہو، تیسرا قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی عادت ہو. ورتل القرآن ترتیلا. آج امت میں 90% سے زیادہ افراد وہ پائے جاتے ہیں جو قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں. اور چوتھا فرماتے ہیں قرآن کریم کو سمجھنے کی فکر ہو اور اسے سمجھے وہ. اور پانچواں فرماتے ہیں کہ وہ قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرے. کہا جس میں یہ 5 چیزیں پائی جاتی ہے وہ اہل اللہ و خاصتہ میں شامل ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اپنے اندر ان 5 صفات کو پیدا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. میرے عزیزو حاضرین، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت فلسطین کی سرزمین پر کیا ہو رہا ہے اور وہاں پر 50,000 سے زیادہ آفیشلی اعتبار سے، ان آفیشلی اعتبار سے ایک اندازے کے مطابق 2 لاکھ سے زیادہ نفوس شہید ہو چکے ہیں. 23 لاکھ انسان بغیر گھر کی زندگی گزار رہے ہیں. ان کے پاس نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، کچھ نہیں ہے، مگر ان کے ایمانی جذبے اور جرأت پر قربان جائیے. وہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کوئی بھی آج تک کوئی ایسی ویڈیو نہیں دے سکا جس میں وہ اللہ سے شکایت کر رہے ہوں، بلکہ وہ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ ہم اچھے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کے علماء نے آج سے 35 سال پہلے وہاں پر قرآن کریم کے حفظ کی تحریک شروع کی کہ ہر بندے کو یہاں حافظ ہونا چاہیے. اس لیے کہ ہمارا دشمن سے جو تعلق جو ہمارا مقابلہ ہے وہ بڑا مضبوط ہے اور ہم اس کا مقابلہ ظاہری اعتبار سے نہیں کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ ایسا کہا جاتا ہے کہ وہاں پر 90% سے زیادہ افراد، بوڑھے، مرد، عورت، سب قرآن کریم کے حافظ ہیں، جس کی برکت ہے کہ وہ ان تمام حالات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے. تو جب قرآن کریم اس کی سمجھ کے ساتھ دل و دماغ کے اندر میں پیوست ہوتا ہے تو انسان کے سامنے سوائے اس بات کے کہ میرا خالق اور مالک راضی ہو جائے، دنیا کی کسی قسم کے کسی حالات سے اس کو کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے. کل ہی بخاری شریف میں ایک روایت آئی کہ حضرت ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر معونہ کے موقع پر بھیجا تو دشمنوں نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا. آپ باتیں کر رہے تھے، اللہ کے پیغام کو پہنچا رہے تھے کہ اچانک ایک دشمن نے پیچھے سے آپ کو نیزہ مارا اور ایسا زور میں نیزہ مارا کہ آپ کو یہاں پر مارا اور وہ آگے کی طرف نکل گیا. قربان جائیے میرے اس صحابی پر. حضرت انس فرماتے ہیں، ان کے چچا تھے حضرت انس بن مالک، وہ فرماتے ہیں کہ انہیں جیسے ہی نیزہ لگا اور انہیں محسوس ہوا کہ اب میں اس دنیا میں نہیں بچ سکتا ہوں تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. دنیا میں انسان مر جانے کو ناکامی سمجھتا ہے، دنیا میں انسان اس کو شکست سمجھتا ہے، مگر وہ صحابی سمجھ رہے تھے اگرچہ یہ مجھے دھوکے سے مار رہے ہیں مگر مجھے اس لیے مار رہے ہیں کہ میں اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے یہاں پر آیا ہوں.
تو میں مر بھی جاؤں تو میں کامیاب ہوں. تو مرتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کیا ہو گیا؟ کامیاب ہو گیا. اسی لیے حضرت صحابہ میں سے ایک صحابی کو جب کفار مکہ نے قتل کرنے کے لیے لے گئے تو امام بخاری نے کتاب المغازی میں ذکر کیا ہے. ان سے پوچھا کہ ہم آپ کو کیسے مارے؟ قربان جائیے کیا بہترین بات انہوں نے ارشاد فرمائی. فرمایا لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان للہ مقتلی. کہا کہ میں مسلمان ہو کر مارا جاؤں، تمہیں جس طرح سے مارنا ہو مارو، مجھے کوئی فرق پڑتا نہیں ہے. میں ہر قسم کی اذیت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اللہ کے دین کا سودا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. آج ایسے ہی ایمان کی ضرورت ہے. اہل غزہ میں اس ایمان کی وجہ صرف اور صرف اللہ کی کتاب سے تعلق ہے. لہذا ہم بھی اپنے تعلق کو اللہ کی کتاب سے مضبوط کریں تاکہ ہم اپنے ایمان کو اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچا سکے. بہرحال اللہ رب العزت نے ہمیں اس نسبت سے یہاں پر جمع کیا ہے، تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم ہر ہفتے قرآن کریم کا ایک مکمل کرنے کی کوشش کریں گے بھائی. ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، ہم قرآن کا پیغام دوسرے انسانوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہی وہ قرآن ہے جس قرآن نے ابو بکر کو صدیق بنایا. یہی وہ قرآن ہے جس نے عمر بن الخطاب کو عمر فاروق بنایا. یہی وہ قرآن ہے جس نے حضرت عثمان کو عثمان غنی بنایا. یہی وہ قرآن ہے جس نے حضرت علی کو علی مرتضیٰ بنایا. یہی وہ قرآن ہے جس نے حضرت ابو ہریرہ کو راویۃ الاسلام بنایا. یہی وہ قرآن ہے جس نے حضرت بلال کو بلال بنایا. تو اسی کتاب کی برکت سے پورا معاشرہ، پورے صحابہ میں زندگیوں میں جو انقلاب آیا وہ صرف اس کتاب کی برکت سے آیا. اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی کتاب کے ساتھ والہانہ تعلق نصیب فرمائے اور ہر قسم کی کوتاہی اور غفلت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہماری اس مجلس کو اللہ قبول فرمائے اور ہمارے ان طلباء کے سینے میں قرآن کریم کو قیامت تک محفوظ فرمائے. اور اللہ قیامت کے دن بھی ایسے مواقع فراہم فرمائے کہ اللہ یہ کہہ دے اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا اور جنت کی اونچی سے اونچی منزل پر پہنچتا چلا جا. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے ایسے سنہرے مواقع کو مرحمت فرمائے اور اللہ ہمارے جامعہ اور جامعہ کی تمام شاخوں کی حفاظت فرمائے، اس کی ضرورتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے اور جو معاونین ہیں اللہ انہیں بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمارے طلباء کے اساتذہ اور ان کے والدین کو بھی اللہ جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. اللہ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اپنی رضا کے لیے عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.